मौसम गुल, तहरीर फरत इश्तियाक, क़िस्त नंबर 2। छुट्टियां ख़त्म हुई और हम लोगों की पुरानी रूटीन बहाल हो गई, यानी सुबह उठना, कॉलेज की तैयारी, भैया का मुझे और मोमो को कॉलेज छोड़ना, कॉलेज में वही हंगामा आराइयाँ और निमरा वगैरह के साथ जंगो जदल। वापसी में मोमो की मम्मी हम लोगों को पिक करती। दोपहर का खाना खाकर कुछ देर सोना तो मेरे लिए लाजमी था, वरना तो सारा दिन बोझल गुजरता था। शाम में टीवी देखना, मम्मी के साथ गप्पे मारना, फिर जब भैया और पापा घर आ जाते तो इनका दिमाग चाटना। रात के खाने के बाद 1.5-2 घंटे स्टडीज़ के लिए मखसूस हुआ करते थे। अपनी तमाम तर शौकियों, शरारतों और लापरवाहियों के बावजूद मैंने मम्मी पापा को पढ़ाई के मामले में शिकायत का मौका कभी भी नहीं दिया था। बल्कि सिर्फ मैं ही क्या, हमारा पूरा ही ग्रुप हमेशा इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होता था। दिन यूं ही गुजरते रहे थे। फाइनल एग्ज़ाम्स में सिर्फ 2 माह रह गए थे। हम सभी बड़ा दिल लगाकर इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ फारीना का गम अपनी जगह बरकरार था। इसे इस बात का शदीद दुख था कि हम चारों की चारों बग़ैर मंगनी के कॉलेज से रुखसत हो जाएंगी। इस रोज़ क्लासेस ऑफ हो जाने के बाद हम चारों लाइब्रेरी में बैठकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1-2 टॉपिक्स आपस में क्लियर कर रहे थे। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि निगार से समझ रहे थे। केमिस्ट्री इसका फेवरेट मज़मून था और इतने बोर मज़मून में इसकी दिलचस्पी हम लोगों के लिए यूँ भी फ़ायदेमंद थी कि हमारी परेशानी का हल निगार ही निकाला करती थी। इस वक्त भी वो उस्तानी साहिबा बनी हम लोगों को डांटती समझा रही थी। पढ़ाई की धुन में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। घर में तो आजकल हम देर हो जाने का कह कर ही आते थे, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं थी। वापसी में आजकल हम चारों ही फारीना की गाड़ी में जाया करती थीं। आज इसके ड्राइवर ने छुट्टी कर ली थी, इसलिए हम सबको ही बस से जाना था। 3 बज रहे हैं, आज घर जाने का इरादा नहीं है? मोमो ने हम सब की तवज्जो घड़ी की तरफ दिलाई तो हम चारों जल्दी जल्दी अपना साजो सामान समेट कर खड़े हो गए। लाइब्रेरी में इतनी देर से बंद, मौसम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। बाहर निकलकर देखा तो हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। लो जी, ये तो बारिश शुरू हो गई। अब क्या भीगते हुए घर जाएंगे? ऐसा करते हैं, फ़ोन करके गाड़ी मंगवा लेते हैं। मोमो ने बारिश को नापसंदीदा नज़रों से देखते हुए कहा। तुम तो रहना हमेशा डल और बोर। बेवकूफ़, यही तो मौसम है एंजॉय करने का। इतनी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मज़ा आएगा। ऐसे मौसम में भीगते हुए स्टॉप तक जाएंगे। वो मज़ीद कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि मैंने फारीना की हिमायत में एक अदद बयान जारी कर दिया। सही तो कह रही है फारीना। वैसे भी मेरे घर में तो इस वक्त मम्मी के अलावा कोई होगा नहीं, निगार के यहाँ भी कोई नहीं होगा। रह गई तुम्हारी मम्मी तो इन्हें तकलीफ़ देने से बेहतर है कि हम लोग खुद ही चले जाएं। आखिरकार मोमो को हमारी बात मानना ही पड़ी। निगार को भी ये प्रोग्राम पसंद आया था। बातें करते हम लोग स्टॉप तक पहुंच गए और खड़े होकर अपनी मतलूबा बस का इंतज़ार करने लगे। निगार और फारीना को अलग बस में जाना था और मुझे और मोमो को अलग में, मगर बस थी कि आकर ही नहीं दे रही थी। अभी अगर ये कोई फिल्मी सीन होता या फिर कोई नॉवेल और इसमें हीरोइन यूँ दरख्त के नीचे खड़ी अपनी बस का इंतज़ार कर रही होती तो फ़ौरन ही एक अदद हीरो की एंट्री हो चुकी होती। एक निहायत कीमती गाड़ी आकर हीरोइन के पास रुकती। वो एक लम्हे के लिए डर जाती, गौर से देखती तो गाड़ी में एक निहायत खूबरू बंदा बैठा नजर आता। वो इसे लिफ्ट की पेशकश करता। पहले वो इनकार करती, मगर फिर आखिरकार इसके इसरार करने के आगे हार मानकर गाड़ी में बैठ जाती। बस फिर वहीं से हीरोइन की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता। यार, हम लोगों की ज़िंदगी में इस तरह का कोई वाक़या क्यों पेश नहीं आता? इस किस्म की बातें ज़ाहिर है फारीना ही कर सकती थी। इसकी हसरत भरे अंदाज पर हम सभी हंस पड़े थे। आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट तो अफसोस नहीं आया, अलबत्ता बस दूर से आती मुझे नज़र आ रही है। वैसे ऐना, अब मेरी समझ में आया ये हमारी फारीना को आज अचानक ही मौसम एंजॉय करने का ख्याल क्यों आया। चिच चिच चिच, बेचारी मेरी जान, वो फिल्में और नॉवेल्स होते हैं, हकीकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, निगार ने फारीना का मजाक उड़ाया तो वो मुंह बनाकर रह गई। हम दोनों ही ने खुदाहाफिज करके अब अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा खासा मैं फ़ोन कर रही थी। फारीना साहिबा की बेवकूफ़ाना थ्रिल ने हम सबको मरवा दिया है। भूख इतनी शदीद लग रही है। मोमो खासा चिढ़ कर बोली। वो तो यूं भी भूख की बहुत कच्ची थी। मैं अभी इसकी बात के जवाब में कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक गाड़ी हमारे बिल्कुल पास आकर रुकी। कॉलेज की छुट्टी हुए इतनी देर हो चुकी थी कि अब इर्द गिर्द बिल्कुल सन्नाटा था। बारिश भी अब हल्की हल्की बूंदाबांदी से बदल कर मूसलाधार बरसात में तब्दील हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले जो बातें हम सब आपस में थ्रिल के तौर पर कर रहे थे, वो जब असल में वक़ूअ पज़ीर हुई तो हम दोनों के छक्के छूट गए। मोमो तो थी ही सदा की डरपोक और बुज़दिल, फ़ौरन ही मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर 2 कदम पीछे हट गई। गाड़ी का शीशा नीचे करके वो बेहद हैंडसम बंदा
شائستہ اور مہذب لہجے میں بولا، کہاں جانا ہے آپ لوگوں کو؟ آئے میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ڈر تو میں بھی گئی تھی، مگر اپنا ڈرنا اس کے سامنے ظاہر کیے بغیر مضبوط لہجے میں بولی، شکریہ، ہم چلے جائیں گے۔ آپ عباد کی بہن ہیں نا؟ اس نے بھیا کا نام لیا تو میں ایک دم چونک گئی۔ مومو تو باقاعدہ کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ اس سے تو ویسے ہی روڈ پر چلتا ہر دوسرا بندہ چور اچکا اور بدماش نظر آتا تھا۔ میں عباد کا دوست ہوں کامران، آپ کو پہچان کر ہی میں نے گاڑی روکی ہے۔ اب کہ اس نے تفصیلی تعارف کرایا تو مجھے بھی ایک دم اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی محسوس ہوئی۔ 2-4 مرتبہ اسے بھیا کے ساتھ آتے جاتے میں دیکھ چکی تھی۔ اب جب کہ وہ بھیا کا دوست نکل آیا اور ہم دونوں کو بیٹھنے کی آفر کر رہا تھا تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تو مومو کی منمناتی آواز کانوں میں پڑی، پاگل ہو گئی ہو؟ ایسے ہی کوئی بھی بھیا کا دوست بن کر آ جائے گا اور تم ساتھ چل دو گی؟ مجھے تو شکل ہی سے بدماش لگ رہا ہے۔ اچھا خاصا ہینسم بندہ اس سمے اس کو بدماش نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جو مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا، بولا، کیا ہوا، آپ رک کیوں گئیں؟ دیکھیں پلیز، مجھے ایک جگہ بہت جلدی پہنچنا ہے۔ وہ تو آپ کو دیکھ کر میں رک گیا، ورنہ میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے شائستہ انداز برقرار رکھتے ہوئے ہمیں ٹوکا تو وہ مجھ سے پہلے مومو بولی، اتنی جلدی ہے آپ تو جائیں، ہم نے تو آپ کو روکا بھی نہیں۔ وہ پوری کی پوری میرے پیچھے یوں چھپی ہوئی تھی جیسے مرغی کے بچے اپنی اماں کے پروں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ مجھے مومو کی بدتمیزی پر شدید غصہ آیا۔ کیا سوچے گا وہ عباد کی بہن اور اس کی فرینڈ اتنی ill mannered ہے۔ مومو کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے اسے ٹوکا تو وہ بدستور میرے پیچھے چھپی زور سے بولی، ایسے کوئی بھی بھیا کا دوست بن کر آ جائے گا اور تم یقین کر لو گی؟ پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی۔ جائیے مسٹر، اپنا راستہ ناپیے اور یہ مت سمجھیے گا کہ ہم آپ سے ڈر گئے ہیں۔ یہ اینا بلیک بیلٹ ہے اور میں بھی کوئی گئی گزری نہیں۔ خواہ لڑکی اکیلی دیکھ کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی آواز کی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مومو کی بے وقوفی پر سر پیٹتے ہوئے سامنے دیکھا تو اتنی دیر سے سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا بندہ اب بے ساختہ مسکراتا نظر آیا۔ اس کے چہرے کی شرارتی مسکراہٹ بتا رہی تھی وہ کسی بات کو بہت انجوائے کر رہا ہے۔ میری ہائٹ کیونکہ اپنی تمام فرینڈ میں سب سے زیادہ تھی، اس لیے مومو صرف میرے کندھے تک ہی آتی تھی، اور اس وقت بھی وہ میرے پیچھے چھپی کندھے پکڑ کر اچک کر سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں مومو کی بدتمیزی پر شدید شرمندہ ہو گئی تھی۔ اچھا جی، آپ لوگ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں، بائے۔ وہ ہم لوگوں کو ہاتھ ہلاتا چلا گیا۔ 2-4 منٹ بعد ہی ہماری مطلوبہ بس بھی آ گئی۔ میں مومو سے شدید ناراض ہو گئی تھی۔ مجھے پتا تھا اب اس بات پر بھیا مجھ سے بہت ناراض ہوں گے اور وہ بہت سنائیں گے مجھے۔ لاکھ وہ اس بات پر برا مانے بغیر مسکراتا ہوا گیا ہے، مگر اسے مومو کی بات ضرور بری لگی ہوگی۔ وہ تو اخلاقاً بھیا کی وجہ سے رک گیا، اور مومو پاگل کہیں کی، اب بھیا سے ڈانٹ کھانی پڑے گی مجھے۔ گھر آ کر کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹنے تک میں یہی سوچ رہی تھی، مگر جب وہ دن اور پھر اگلے 2-4 دن بھی خیریت سے گزر گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ بھیا ویسے تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر ان کا غصہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ مومو کی بعد میں نے خوب کھچائی کی تھی۔ نگار اور فارینہ نے اس غصے کو بڑے مزے لے کر سنا تھا۔ اس واقعے کو ہفتہ 10 دن گزرے ہوں گے جب اس رات بھیا میرے کمرے میں آئے۔ کامران تمہیں کہاں ملا تھا؟ بھیا نے 2-4 ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جب یہ بات کی تو میں چونک گئی۔ ان کے چہرے پر تفصیلی نظریں دوڑائیں تو وہاں کسی ناراضگی کی کوئی آثار نہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور انہیں اس دن کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ساری بات سن کر بھیا قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو مومو تھی تمہارے ساتھ؟ ویسے اس قسم کی حرکتیں کر بھی صرف مومو ہی سکتی ہے۔ بھیا انہوں نے آپ سے شکایت کی ہے؟ میں نے دریافت کیا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولے، نہیں بھیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو یوں ہی ذکر نکل آیا تھا۔ بھیا شب بخیر کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں بھی دوبارہ کتابوں میں گم ہو گئی۔ ہوں نا میں بے وقوف، یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ بھیا یہ بات پوچھ کیوں رہے تھے۔ قصہ یوں ہوا کہ کامران صاحب ہماری مومو پر دل و جان سے فدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے ساری بات بھیا کو بتائی کیونکہ موما کے گھر تک پہنچنے کے لیے انہیں بہرحال میری مدد درکار تھی۔ بھیا نے ساری بات مجھ سے اس لیے کنفرم کی کہ آیا میرے ساتھ مومو ہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس روز میرے ساتھ کوئی اور فرینڈ ہو۔ یہ ساری بات تو میری سمجھ میں جب آئی جب کامران آفاق کی والدہ اور بہنیں مومو کے لیے باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں۔ جیسے یہ بات مجھے پتہ چلی میں اچھل پڑی اور فوراً یہ قصہ فارینہ اور نگار کو سنایا۔ ہم فرینڈز میں سے کسی کی زندگی میں کچھ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، پروپوزل کا کیا جواب دیا جاتا ہے یہ بات کی بات تھی اور اس کا فیصلہ بڑوں کو کرنا تھا، مگر مومو کو چھیڑنا تو ہم لوگوں کا فرض تھا، سو وہ ہم پورا کر رہے تھے۔ مومو ٹپیکل افسانوی ہیروئنز کی طرح لال گلابی نیلی پیلی ہو رہی تھی۔ بھیا نے اپنے دوست کا مقدمہ بڑی کامیابی کے ساتھ لڑا تھا اور آخرکار آنٹی انکل نے کامران آفاق کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ کالج میں مٹھائی لے کر پہنچنے والا مومو کا سپنا سچ ہو گیا تھا۔ رسمی طور پر بات چیت ہوئی تھی، امتحانات کے فوراً بعد مومو کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔
اس لیے انگیجمنٹ وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا تھا۔ جس روز بات پکی ہوئی اگلے روز مومو مٹھائی لے کر کالج پہنچی تو مزہ ہی آ گیا۔ بھیا سارے راستے مومو کو چھیڑتے رہے کہ اتنا کچھ تو کامران بھی نہیں ہے، اس نے تو اپنے دوستوں کو ایک کینڈی بھی نہیں کھلائی اور یہاں 4-5 کلو مٹھائی جا رہی ہے۔ بات پکی تو مومو کی ہوئی تھی، مگر ہم تینوں یوں خوش تھے جیسے ہماری شادی طے ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری گردنیں نیچی ہونے سے بچا لی تھیں۔ نمرا کے کارٹون سے لاکھ گنا بہتر تھا کامران۔ بھیا کے ساتھ وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا اور آگے ترقی کے روشن امکانات تھے۔ نمرا لوگوں کی جلن و حسد سے بھرپور شکلیں دیکھ کر ہم لوگوں کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ آنٹی کیونکہ پرانے خیالات کی مالک تھیں، اس لیے مومو نے نہ تو کہیں باہر کامران سے مل سکتی تھی اور نہ ہی فون پر بات کر سکتی تھی۔ اس بے وقوف کو ایسا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ اس کا شوق تو کالج میں مٹھائی کھلانا تھا، سو وہ پورا ہو گیا تھا۔ امتحان شروع ہوئے تو ہم سب بری طرح پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ مومو بہت پریشان تھی کہ اپنی شادی کی تیاری کرے یا امتحانوں کی۔ تھیوری کے پیپرز سے فارغ ہوئے تو کافی حد تک ٹینشن ختم ہو گئی۔ ہم سبھی نے مل کر مومو کی تیاری میں بھرپور مدد کروائی۔ مومو کی شادی ہم لوگوں کی زندگی کا یادگار واقعہ رہے۔ مائیوں میں ہندی شادی ولیمہ ہم لوگوں نے ہر فنکشن بھرپور انجوائے کیا اور ہر دن کے لیے نئے کپڑے بنوائے۔ آخر یہ ہماری لاڈلی سہیلی کی شادی تھی۔ مومو کی رخصتی پر سب سے زیادہ زور و شور سے میں روئی تھی، شاید اس لیے کہ بچپن ہی سے ہم دونوں اتنے قریب رہے تھے کہ ہر جگہ ساتھ جانا، ہر کام ساتھ کرنا، اس کی کمی سب سے زیادہ مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ مگر یہ اداسی زیادہ دن برقرار نہ رہ سکی اور ہم لوگوں کو انجوائمنٹ کے لیے ایک اور واقعہ ہاتھ لگ گیا۔ فارینہ، جسے ہم سب میں انگیجمنٹ کرانے کا سب سے زیادہ شوق تھا، اس کا شوق آخرکار پورا ہو گیا تھا۔ مومو کی شادی کے فنکشن میں کامران بھائی کی خالہ کو فارینہ اتنی بھائی کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے فارینہ کا رشتہ لے آئیں اور یوں فارینہ کی نیا پار لگ گئی۔ شادی اس کی 6-7 مہینے بعد ہونی تھی۔ BSc کا رزلٹ ڈکلیئر ہوا اور ہم سب اچھے مارکس سے پاس ہو گئے تو صرف میں نے اور نگار نے آگے پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ مومو تو ظاہر ہے پتی جی کی سیوا میں لگی تھی اور فارینہ بھی عنقریب ہو جانے والی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ نگار نے اپنی دلچسپی کے پیش نظر کیمسٹری میں ماسٹرز کرنے کی ٹھانی تھی، جبکہ میں بھیا کے مشورے پر MBA کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں شریک ہوئی۔ ٹیسٹ کی تیاری بھی مجھے بھیا نے کروائی تھی۔ IBA کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جانے کا مجھے 1% بھی یقین نہیں تھا، مگر یہ ناممکن کام میں نے سر انجام دے ہی لیا تھا۔ مجھ سے زیادہ بھیا اور پاپا خوش تھے۔ انٹر میں کم پرسنٹیج آنے پر جب میرا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو میں بہت نا امید ہو گئی تھی۔ اس وقت پاپا نے مجھے سمجھایا تھا، چھوٹی موٹی ناکامیوں سے بددل نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز ہمیں نہیں ملتی تو یہ سوچ کر صبر کر لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے تھی ہی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ یقیناً کہیں اور اس سے بھی زیادہ نوازیں گے۔ اس وقت میں نے پاپا کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا، مگر آج جب ٹیسٹ کا رزلٹ دیکھا اور وہاں اپنا نام بھی نظر آیا تو مجھے پاپا کی بات پر یقین آ گیا۔ پتہ نہیں ہم انسان اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہیں۔ بھیا کے منہ سے IBA کے قصے سن کر مجھے وہ کوئی خوابوں کی نگری لگنے لگی تھی۔ بھیا نے BBA اور پھر MBA وہیں سے کیا تھا۔ پہلے روز یونیورسٹی گئی اور اپنے انسٹیٹیوٹ پہنچی تو بڑا عجیب سا لگا۔ وہ جو ان تینوں کی عادت تھی، اب ان کے بغیر بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو شادی کی اتنی جلدی کیا تھی۔ میں نے انتہائی بوریت سے سوچا تھا۔ میرے لیے نئے سرے سے کسی سے دوستی کرنا بہت دشوار تھا۔ ہمیشہ ہی ہم چاروں ساتھ رہے تھے، ہم نے کبھی نئے دوست بنائے ہی نہیں۔ مجھے نہیں پتہ نئی دوستیاں کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلا دن تو بس انٹروڈکشن ہی میں گزر گیا۔ گھر آ کر اپنی ممی کو پرابلم بتائی تو انہوں نے اطمینان دلایا کہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو جاؤں گی اور نئی فرینڈس بھی بن جائیں گی۔ مجھے انسٹیٹیوٹ جاتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر ابھی تک میری کسی سے سلام دعا کے علاوہ دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ ممی کہتی ہیں کہ ایسا نہیں کہ وہاں اچھے لوگ نہیں، بلکہ میں کسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، میں نئے دوست بنانا ہی نہیں چاہتی۔ شاید ممی ٹھیک ہی کہتی تھی۔ نگار کا کوئی پیریڈ فری ہوتا تو وہ مجھ سے ملنے آ جاتی، اسے دیکھ کر میں خوش ہوتی جیسے برسوں بعد ملے ہوں۔ کبھی اگر مجھے فارغ ٹائم ملتا تو میں اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ اسے بھی میری طرح ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر بہرحال وقت گزاری کے لیے اس نے بھی 2-3 لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی۔ اس روز فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی کلاس لے کر نکلی تو سامنے سے آتی نگار کو دیکھ کر میں بے اختیار پرمسرت انداز میں چلائی تھی، اوہ نگار، شکر ہے اس سڑے ہوئے ماحول میں کوئی تو اپنا نظر آیا۔ میں سخت بور ہو رہی تھی۔ میری آواز شاید کچھ زیادہ ہی بلند تھی۔ تبھی ہمارے پیچھے کھڑے لڑکوں کے گروپ نے بے ساختہ گردنیں گھما کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں کیونکہ اس وقت نگار کے آنے پر خوشی میں اتنی مگن تھی کہ ان کے دیکھنے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ یہاں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بتا نہیں سکتی۔ IBA میں کیا ہے جیسے دنیا فتح کر لی۔ میری بات پر نگار ہنس پڑی تھی۔
ऐसे ही तुम क्रिटिसाइज़ मत करो, दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाकर देखो IBA वालों की अहमियत। यहाँ के लड़कों की मार्केट वैल्यू का तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़े और इन लड़कों के ग्रुप के पास से गुजरे तो वो लोग अभी तक गौर से हमें ही देख रहे थे। तुम भी कहीं मुझसे मिलने का बहाना करके इसलिए तो नहीं आती? मैंने निगार की नीयत पर शुबा किया तो वो हंस पड़ी। तुमसे तो और तवक्का भी क्या की जा सकती है, दोस्तों के खुलूस पर शक करो। लगता है इस बार तुम्हारी बारी है। वो ब्लैक शर्ट वाले मौसूफ तुम्हें बड़े गौर से देख रहे हैं। ज़रा आगे बढ़े तो मैंने निगार से बोला, मुझे नहीं बल्कि वो तुम्हें देख रहा है। निगार ने मेरी गलतफहमी को दूर किया और बोली, आप जैसी हसीना आलम के सामने मुश्किल ही है कोई मुझे घास डाले। वैसे इस बात में मुबालगा आराई भी नहीं थी। हम लोगों के ग्रुप में निगार सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, और जो चीज़ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी वो ये कि उसको अपनी खूबसूरती का बिल्कुल एहसास नहीं था। दूसरे लोग इसकी तारीफ़ें करते सराहते थे, मगर वो खुद मस्त मलंग थी। जो मिल गया पहन लिया। ये और बात थी कि वो आम कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लगती थी। लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।